یہ تو لگتا ہے کہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں ہونے دینے، نہ گورنر نے نہ الیکشن کمیشن نے۔ آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں۔ یہ کل تک پرسوں تک کیا آپ کی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک یہ تاریخ نہیں دیتے تو اس کے بعد آپ جیل بھرو تحریک پر عمل جو ہے وہ شروع کر دیں گے؟ جیل بھرو تحریک کا تعلق تو تب آئے گا نا کہ اگر یہ ڈیٹ نہیں دیتے اور یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں۔ لیکن کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنانے کی جو ان کی ایک پریکٹس ہے، اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 دن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے؟ یہ جمپ مار کے پی ڈی ایم کی 13 پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ کوئی چیز اب سستی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اور زیادہ مہنگائی ہونی ہے۔ یہ وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو مہنگائی کو لگامیں ڈالنے کے لیے حکومت میں آئی تھی۔ اپنی طرح کابینہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کو معاملے خصوصی بناتے چلے جا رہے ہیں، فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ خبر یہ ہے کہ حکومت کو عوام کی نہیں آئی ایم ایف کی فکر پڑی ہے۔ آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے عوام کی زندگی مزید دشوار بنا دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ای سی سی نے بجلی پر پاور ہولڈنگ لیوی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فی یونٹ 3.82 روپے لیوی عائد کی جائے گی، جس کے بعد فی یونٹ کی قیمت 31.74 روپے ہو جائے گی۔ صرف بجلی ہی نہیں، گیس بھی مہنگی ہوگی۔ اس کے علاوہ 170 ارب کے مزید ٹیکسوں کی تلوار بھی چلائی جائے گی۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ مشکل فیصلوں کے نام پر صرف عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ اگر خزانہ خالی ہے تو پھر جہازی سائز کابینہ میں مزید اضافے کا جواز کیا ہے؟ مگر تجربہ کار کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ جو حکومت کے خلاف بولتا ہے غداری اور بغاوت کے مقدموں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ حکومت کا بس نہیں چل رہا کہ ہر مخالف پر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکومت نے ایف آئی اے کو گرفتاری کی اجازت بھی دے دی ہے، مگر کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ مقدمے اور گرفتاریاں حکومت کے منہ پر کالک کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوں گے۔ حکمران خود آئین شکنی پر اتر رہے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے، جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ہی توہین عدالت کی درخواست آ گئی ہے۔ انتخابات سے فرار کا چلن اور کتنے دن چلے گا؟ آج نہیں تو کل یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس آئین شکنی کا حکومت کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ اسی سے آغاز کریں گے۔ سبطین خان صاحب آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کریں۔ اب اسمبلی سبطین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ صدیق جان اور سمیہ رضوان میرے ساتھ ہیں۔ سبطین صاحب، یہ تو لگتا ہے کہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں ہونے دینے، نہ گورنر نے نہ الیکشن کمیشن نے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آدھے منٹ میں ہائی کورٹ نے جو کنکلوڈ کیا ہے وہ میں آپ کے آڈینس کے لیے میں پڑھ دوں۔ جی جی، یہ لکھا ہوا ہے ان ویو، اور یہ ان کا کنکلوژن ہے۔ In view of the constitutional provisions mentioned above and judgments of the Supreme Court of Pakistan, the prayer made in the consolidated petition is allowed, and Election Commission Pakistan is directed to immediately announce the date of election of Provincial Assembly of Punjab with a notification specifying reasons after consultation with the Governor of Punjab, being the constitutional head of the province, to ensure that elections are held not later than 90 days as per the mandate of the Constitution. اب یہ وہ لائنیں ہیں جو ہائی کورٹ نے، آنریبل ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگورکلی کہہ دیا، اور تقریباً 4-5 ہیئرنگز کے بعد الیکشن کمیشن کا لائر آیا، گورنر کا لائر آیا، ہمارا پی ٹی آئی کا لائر آیا، اور یہ بڑا تھورلی اس کو اسٹڈی کر کے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایکسیپ کرنے کا طریقہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل۔ آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں۔ اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا تو وہ فنڈز نہیں دے رہے، تو آنریبل جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اس طرح کی ایمبیگوٹی ہے تو آپ نے گورنر کو فلاں ڈیٹ کو لیٹر کیوں لکھا؟ آپ نے لیٹر میں کیٹیگورکلی کہا کہ آپ جناب وی آر ریڈی ٹو کنڈکٹ دا الیکشن، اور اب گورنر صاحب ڈیٹ دیں اور ہم الیکشن کرائیں۔ ایک ہاتھ سے جو آپ بائی الیکشن کروا رہے ہیں ایم ایل اے سے،
اور جہاں اسمبلی پوری کی پوری ڈیزالو ہوئی ہے جو کہ پورے الیکشن کروانے وہاں کروا رہے ہیں. 70-80 جو آپ کو بائی الیکشن کروا رہے ہیں پی ٹی آئی والے ایم ایل اے کا وہ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو دے ور لیفٹ ود نو آنسر. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف وہ اپیل میں بھی نہیں جائیں گے. اپیل بنتی بھی نہیں ہے. آج بادل ناخواستہ سمے کہ گورنر صاحب نے ان کو بلوایا الیکشن کمیشن کو کل کے لیے اور امید ہے کہ کل یا پرسوں تک یہ ڈیٹ آ جائے گی ورنہ یہ بہت بڑی آئین کی وائلیشن. جی صدیق جان. سدنان خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ کل تک پرسوں تک کیا آپ کی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک یہ تاریخ نہیں دیتے تو اس کے بعد آپ جیل بھرو تحریک پر عمل جو ہے وہ شروع کر دیں گے؟ جی جیل بھرو تحریک کا تعلق تو تب آئے گا نا کہ اگر یہ ڈیٹ نہیں دیتے اور یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں. اب دیکھیں یہ عوام کو ایک بات کی تو سمجھ آ گئی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی ایسی ہیں جس میں ہم پی ٹی آئی ہو گئے یا جو ہمارے ایل آئی ہو گئے پی ایم ایل کیو والے ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوام کے جانے سے ریلکٹنٹ ہے, وہ ایک عوام پہ نہیں جانا چاہ رہے. تو عوام کو سمجھ تو آئی بیٹھی ہے اگر ایک بندہ آئین کی وائلیشن کرتا ہے اور بڑی کلیئر کٹ وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے اور یا پھر اب یہ میں اس آرٹیکل کو مذاق نہیں بنانا چاہتا, یہ اتنا سویر یہ اتنی سویر وائلیشن ہے کہ شاید یہ وہ جو بڑا ایک لیتھل قسم کا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے 6 والی, شاید گیم ادھر چلی جائے. کسی نہ کسی اسٹیٹ سے 2 گورنر پنجاب اور گورنر کے سی اور ایک الیکشن کمیشن, میرا خیال ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہ کریں, کانسٹیٹیوشن کی لمٹس پہ اس کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کام کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مچ بیٹر. جی سمیہ. سبطین خان صاحب لیکن لگ تو رہا ہے کہ یہ کریں گے, ان کو سمجھ آ نہیں رہی کیونکہ کمیٹی بنانے کا بھی کہہ دیا ہے کہ کمیٹی بنائیں, گورنر کو جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے. آپ کو لگ رہا ہے یہ واقعی اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کریں گے؟ حالانکہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی چلے گی, اب یہ سارے معاملات خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں, لیکن یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنانے کی جو ان کی ایک پریکٹس ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 دن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے یہ؟ دیکھیں ادروائز they'll face the music, they'll face the consequences. الٹیمیٹلی دیکھیں یہ عوام کے پاس جانے سے گھبراہٹ کیوں رہے؟ جب انہوں نے یہ گورنمنٹ ٹاپل کی, سائفر کے ذریعے ٹاپل کی, جب میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, عدم اعتماد کر کے عمران خان کو اتار دیا, یہ جمپ مار کے پی ڈی ایم کی 13 پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ گئی. آج 8 مہینے ہو گئے, انفلیشن دیکھیں, ڈسکانٹینٹ دیکھیں, عوام کے حالات دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, یہ کہاں جا رہی ہے گیم. اور پھر ان حالات میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ جو مریم دیدی نے فورسفلی جمپ ان کیا پارٹی میں, یہ اسی لیے کیا کہ ان کے چچا کے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ چچا نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا, سلمان شہباز کو سیکیور کر لیا, حمزہ شہباز کو سیکیور کر لیا, تو مریم دیدی کے جو والد صاحب ہیں وہ تو ابھی تک باہر بیٹھے ہیں. مطلب یہ اتنی ساری کنفیوژن ہے کہ یہ آپ 6 گھنٹے کا بھی پروگرام کریں نا تو بھی تھوڑا ہوگا. اب ان کو کمیٹی پہ کمیٹی کھیلنا نہیں چاہیے. ان کو جب ایک کیٹیگورکلی دیکھیں, یا تو یہ کہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ خدا نہ خواستہ نہیں سمجھتے. اگر کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور ملکوں کی سالمیت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, تو جب کانسٹیٹیوشن ان کو پابند کر رہا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیوں کر؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اور الحمدللہ یہ جو کل پرسوں والا ڈیسیجن آئے, یہ بڑا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن آئے اور اتنی تھورو ڈسکشن کے بعد آئے, تو وی آر ہیپی کہ عدالتیں کام کر رہے اور انصاف دے. اچھا سبطین صاحب, آپ نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی کہ جی آئین بڑا واضح ہے, اور لیکن یہ کیوں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ سر
جو IMF کی شرائط پوری کر رہے ہیں اس کے بعد تو سمجھ آتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، اتنی مہنگائی ہوگی تو کیوں وہ جائیں گے، خودکشی کریں گے اگر الیکشنز میں جائیں گے. تو انہوں نے وہ کرنا نہیں. کہیں تحریک انصاف یہاں ایک آئینی سوچ کے ساتھ ایک مشکل میں تو نہیں جا رہی کہ آپ تو سارا جو سوچ رہے ہیں سیاسی سوچ یا جتنی بھی آپ کا گیم پلان ہے، سیاسی پلان ہے، وہ ہے جی آئین میں یہ ہے، آئین میں یہ ہے. حکومت تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہی. وہ تو آپ پر بغاوت کے مقدمے ہیں، IMF کی شرائط ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ آئین اور قانون نہیں، اس کے باہر کا کھیل ہے یہ اس وقت، اور وہاں آپ کو شکست نہ ہو جائے کیونکہ آپ تو آئین کی طرف دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مریم صاحبہ نے ججز پر حملے بھی دوبارہ شروع کر دیے ہیں کہ یہ کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو وہ تو اس وقت آئین اور قانون سے باہر کھیل رہے ہیں. جی، جو پولیٹیکل پارٹیز آئین اور قانون سے باہر کھیلیں تو ان کی لائف کتنی ہو، وہ کب تک باہر کھیلیں گی. الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو آئین کے اندر ان کو آنا پڑے گا نا. یا تو پھر یہ کریں کہ آئین کی کتاب کو بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، پھر جو جنگل کا قانون ہو جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں جو آئے، جس کی مرضی، جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کریں. دیکھیں ہم ایک سیولائز کنٹری ہے. اس وقت ہم جنورلی، لوگ تو 70 سال سے کہہ رہے ہیں نا یا 60 سال سے کہ خدا نہ خواستہ اب بھی پاکستان میں بڑا کروشل ٹائم ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنورلی اب اس وقت جو ہمارا ملک کرائسس سے گزر رہا ہے، اللہ نہ کرے اب ہمارے ملک سے کریٹیکل کانسیکوینسز سے گزر رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے عزت بھرم سے اپنے ملک کی سالمیت کو بچائیں اور اپنے ملک کو ان کرائسس سے نکالیں. اور وہ کیسے نکلے گا، وہ تو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے نا کہ ہم پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے. آپ الیکشن کے بغیر، آپ پارلیمنٹ کے بغیر، آپ آئین کو دیکھیں، ہر آرٹیکل جہاں بھی ڈیفینیشن آف اسمبلی کا لفظ آتا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے، وہ اتنا پابند کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور کیبنٹ بنانی ہے، اور یہ بعد کے فیصلے ہیں کیونکہ آپ اپنے عوام کو ڈپرائیو رائٹ آف ووٹ سے یا رائٹ آف ریپرزنٹیشن سے آپ ان کو ڈپرائیو کیسے کر رہے ہیں. ہمارے یہ جو پی ڈی ایم والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی صدیق سفدان خان صاحب یہ بتائیں کہ جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا پرویز الہی صاحب نے، اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا تھا آپ کی طرف سے بھی کہ آپ کچھ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو کال دیں گی کہ اعتماد کا ووٹ وہ نہ دیں. تو یہ بتائیں کہ اب کیونکہ آگے آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی تک جو ایک تاثر ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے گا، یا وہ جو ایک بات کی جاتی ہے جو شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ جیل میں کہا گیا کہ عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں عمران خان کا ساتھ. تو آپ کیا رکھیں جو آپ کے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں یا جن کو ملنے کے چانسز ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دوبارہ کوئی کمپلینٹ آئی ہے کہ کہیں سے وہ کال کر کے ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ٹکٹ نہ لیں، یا آپ کی پارٹی کو توڑنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس والی رات کا تعلق ہے، اگر ہمارے 186 ممبر نہ ہوتے موجود تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یہ آٹومیٹکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کنورٹ ہو جاتا. 186 ممبر تھے تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا. تو دیٹ مینس کہ اگر کال آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی تو یہ تو پھر بات ارریلیونٹ ہو گئی. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے، وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں. بس اگر کال کوئی کہیں سے کالز آ رہی ہیں تو میری تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کالز نہیں آنی چاہیے. دیکھیں ان کا جو رول ہے وہ ان چیزوں سے ابو رول ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. وہ کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ادارہ ہے، بٹ ان کی رسپیکٹ کتنی ہے، ان کی عزت کتنی ہے. آج خدا نہ خواستہ ہمارے بارڈر پہ ایک پٹاخہ بھی چل جائے گا تو پوری قوم ہم خاکی وردی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کی عزت ہے. وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ باہر کے، وہ انڈیا کے نہیں ہے. وہ کسی کا ماموں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا. وہ اپنے آپ کو ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں میرا خیال ہے تو ان کو نہیں آنا چاہیے. ان کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ ہمارا ایک اہم ترین ادارہ ہے. وہ ہمارے بارڈر کے محافظ ہیں، وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. ان کی خاصی وردی میں اللہ نے عزت دی ہے، وہ ادھر رہے. وہ اس میں سے کیا نکالتے ہیں؟ اگر کال آ رہی ہے، میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں تو نہیں آنی چاہیے. پلیز دے شوڈ ٹیک دیم سیلف اباؤٹ دیز تھنگز. میں یہ مشورہ دوں گا. جی
سمجھیے بالکل صحیح سبطین خان صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شوکت ترین پر جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا، خبریں یہ ہیں کہ اب شاید حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان پر بھی ایسا ہی کوئی مقدمہ درج کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، گو کہ کوششیں اس سے پہلے بھی کی گئی، اور ایسی صورتحال آگے بنتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہے؟ اور اگر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جی میں اس سے یہ کہوں گا کہ اول تو اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے، گاڈ فاربڈ، اگر اس طرح کا کسی نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو یہ عمران خان تو ایک انسان ہے نا، جو اس وقت بہت ہی پاپولر لیڈر ہے، دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے، جو چاروں پروونسز کو یونائٹڈ رکھے ہوئے ہیں، دیٹ از پی ٹی آئی اینڈ عمران خان۔ اگر عمران خان پہ اس طرح کی نوبت آئے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہوگی، اور یہ کسی اینگل سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ مزید مشکلات میں نہ پڑیں، آپ عمران خان کی جتنا عمران خان کی اللہ نہ کرے گرفتاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں۔ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، کتنے یہ اور کاموں پہ توجہ دے رہی ہیں، جس کام کے لیے 90 دن کانسٹیٹیوشن ان کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ آپ 90 ڈیز میں یہ کام کریں، ادھر تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ اور سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اور یہ اسکیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ واٹ، اور یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں ہے۔ پی ایم این کے حالات دیکھ لیں، جو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہتے تھے آج وہ جی ٹی روڈ پہ کمزور ہو گئی، جو لاہور کی پارٹی کہتے تھے آج وہ لاہور میں پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں پی ٹی آئی نے کتنی سیٹ جیتی اور پی ایم این نے کتنی جیتی، جبکہ گورنمنٹ بھی حمزہ شہباز کی تھی، ہم وی ور ان اپوزیشن۔ تو اگر عوام کی پلس پہ یہ 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ عوام کہیں اور جا رہی ہے، آپ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں، تو یوں نہ کریں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یوں نہ کریں۔ ہمیشہ سب کی عزت کسی میں ہے کہ عوام کی رائے کے ساتھ چلیں اور عوام کی رائے کو اہمیت دیں، اور ان کا جو رائٹ آف ووٹ ہے، جو ڈیموکریسی ہے، جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اس کو رہنے دیں، اس کو بلڈوز برائے مہربانی نہ۔ سبطین صاحب میرے پاس 1 منٹ ہے، یہ فرمائیے کہ یہ سارا فوکس آپ کا الیکشن کروانے پر ہے، یا یہ جو اب آئی ایم ایف کی توہین پر بغاوت کا مقدمہ ہو گیا، اس آئی ایم ایف کی شرائط مانی جا رہی ہیں، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہونے لگی ہے، گیس کا بھی کہہ دیا گیا ہے 170 روپے کے ٹیکس ہیں، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، 700 روپے کلو چکن اس سے اوپر جا چکا ہے، چلیں دالیں کھاتے سبزیاں کھاتے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، تو مہنگائی بھی کوئی ایجنڈا ہے عوام کے حوالے سے؟ کوئی یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یا احتجاج کا، یہ صرف الیکشن کی طرف دھیان ہے تحریک انصاف کا؟ نہیں، اس میں مہنگائی تو عمران خان کی آج کی بھی اسپیچ آپ دیکھتے ہیں، ڈیلی جو وہ تقریریں کر رہے ہیں اس میں عوام اور مہنگائی کا انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ مجھے آج کس نے بتایا کہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا، جو کہ آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا ہیلتھ ٹریٹمنٹ تھا، اس کو بھی یہ بند کر رہے ہیں یا بند کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کی اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے عوام کو یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، میں الیکشن کے بارے میں کر رہا ہوں، تو یہ ان کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن، اچھا لیٹ سپوز الیکشن ہو گئے، یہ جیتتے نہیں ہیں، یہ اپوزیشن میں آ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومت میں نہ ہو تو آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، اور جب آپ پاکستان میں انٹر ہو تو آپ یہ میک شور کر کے انٹر ہو کہ ہم نے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا ہے؟ ویکلی پرو آفر سے پائے 40 GB ڈیٹا۔ بہت شکریہ آپ کا سبطین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، کا وقت ہو چکا ہے۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی، اور یہ جو کیسز اب بن رہے ہیں، اب شوکت ترین صاحب کی باری ہے، ایک لسٹ ہے، جیسے جیسے کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بغاوت کے مقدموں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ اب پتہ چلا۔ اب پتہ چلا۔ ایک طرف آئین کی شرائط ہمیں نظر آتی ہیں، آئین کی شرط ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، لیکن اس شرط کو تو مانا نہیں جا رہا۔
جس پر ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، لیکن IMF کی ہر شرط قبول کی جا رہی ہے، چاہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرط ہو، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی شرط ہو، نئے ٹیکسز لگانے کی شرط ہو، مہنگائی کرنے کی شرط ہو، ہر شرط قبول ہے۔ 700 روپے کلو سے اب چکن یعنی مرغی کا گوشت 700 روپے کلو سے آگے جا چکا۔ اب ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب دالیں مہنگی ہیں تو آپ چکن کھائیں، اب چکن کا کہیں کہ جی دالیں کھا لیں، لیکن کوئی چیز اب سستی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اور زیادہ مہنگائی ہونی ہے۔ لیکن سمیہ اب عجیب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 5 روپے کسی چیز قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو میٹنگ چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ریلیف نہیں دے سکتے، اسحاق ڈار صاحب پر اعتبار کریں، اعتماد کریں۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ کیا اس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا، اب اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں اور یہی شرائط ہیں، اب وہ خود کہہ رہے ہیں ہم ریلیف کوئی نہیں دے سکتے، تو کچھ نہیں حکومت کر سکتی سوائے اس کے کہ کابینہ کی تعداد میں اضافہ کرے۔ جی ہاں اسامہ، یہ وہی PDM کی حکومت ہے جو مہنگائی کو لگامیں ڈالنے کے لیے حکومت میں آئی تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے پابند سلاسل PTI کے رہنماؤں کو کرنا شروع کر دیا، جس کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف جو 170 ارب کا نئے ٹیکسز کا نفاذ ہے نا اسامہ، سننے میں آیا یہ صدارتی آرڈیننس کے تحت ہوگا یا پھر کوئی فائنانس بل ہوگا، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ یہ خبر ہے کہ رواں ہفتے ہی یہ اس طرح کا منی بجٹ لا کر عوام پر مزید مہنگائی کا بم گرایا جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے میاں صاحب کی کہ میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ ٹویٹ کیا کرتی تھی، مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، اور کہتی تھی مفتاح بھائی ذرا دیکھ لیں یہ پیٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور وہ اوکے میڈم کرتے تھے ٹویٹر پر، اور یہ ٹویٹر پہ ساری کہانی ہوتی تھی۔ آج نہ مفتاح ہیں نہ مریم صاحبہ ٹویٹر پہ کبھی عوام کے درد کا پرچار کرتی نظر آتی ہیں، نہ ہی آج ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی میاں صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی وہ کوئی میٹنگ چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ ہی ان کو یہ برا لگتا ہے کہ عوام پر نئے ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں، نہ ہی ان کو یہ گراں گزر رہا ہے کہ نئے جو بجلی کے سبسڈی ہے وہ ختم ہو جائے گی، گیس کی سبسڈی ختم ہو جائے گی۔ سوچیے اسامہ، ایک تو ایک عام آدمی ہے، ایک کاروباری طبقہ ہے، جو بڑی ٹیکسٹائل ملز ہیں یا جو بڑے ملز ہیں، ان کی سبسڈی واپس لے لی گئی ہے، یعنی کہ جو ان کو سبسڈی کاروبار میں آسانیوں کے لیے دی جاتی تھی اب وہ بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اب جو ان کے بجلی کے بل لگ کر آئیں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے، یا گیس کے جو بل آئیں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جو جتنی وہ لوگوں کو نکال چکے ہیں شاید اس سے زیادہ ان کو اور لسٹیں بنانی پڑیں اور مزید لوگ بے روزگار ہوں۔ سوال اس حکومت سے یہ ہے کہ کیا وہ اسی لیے اقتدار میں آئے تھے کہ عوام کو بے روزگار کریں، ان کا کاروبار ان سے چھین لیں، مہنگائی کا ایک بڑا طوفان ان کے لیے لے کر آئیں؟ کیا وہ اسی لیے آئے تھے اور اسی لیے انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرہ لگایا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے بینرز لے کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوا تھا۔ کہاں گئے وہ نعرے، کہاں گئے وہ دعوے؟ یہ عوام پوچھ رہی ہے آخر ہمارا قصور کیا تھا، آخر ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ آپ لوگ اقتدار میں آ گئے، آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، اور یہ تینوں چیزیں نہیں مل رہی ہیں اسامہ۔ پیٹرول کرائسس آ چکا ہے، کئی شہروں میں پیٹرول نہیں مل رہا، اس کی سرپرستی بھی حکومت کی اس میں ہو رہی ہے، گیس نہیں آ رہی گھروں میں۔ یہ وہ شہر ہیں، کراچی شہر جہاں میں رہتی ہوں، کئی مہینوں سے گیس نہیں آ رہی ہے لوگوں کے گھروں میں، لوگ سلنڈرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ بجلی سردیوں میں نہیں آ رہی اسامہ، یہ سردیوں میں حال ہے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، اور افسوس کی بات یہ اسامہ تینوں چیزیں عوام کو نہیں ملیں گی۔ تو قصور کیا ہے عوام کا؟ یہ بتا دے حکومت کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا ہم نے کہ آپ ہم پر مسلط کر دیے گئے؟ اچھا، مجھے منحرف اراکین جو 20 کے لگ بھگ ہیں ان کے انٹرویوز یاد آ رہے ہیں جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی، یا سارا یہ عدم اعتماد کا اس وقت دور تھا، تو اس وقت صدیق جان آپ کو بھی یاد ہوگا بہت انٹرویوز ہو رہے تھے، ہر انٹرویو میں چاہے نور عالم صاحب سے لے کے راجہ ریاض اور جتنے دیگر لوگ تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہتے تھے جی مہنگائی کم کر دیں، 2018 پر لے جائیں، 2019 کے ریٹ پر لے جائیں تو ہم عمران خان کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں، ہم آج واپس آ جاتے ہیں، میں آج کہہ رہا ہوں۔ تو آج تو ان کا کوئی انٹرویو، کیونکہ وہ تو آج بھی پارلیمانی طور پر وہ کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف میں ہیں، کوئی ایک جملہ نہیں ان کا سامنے آتا۔ اب صرف یہ ہے، مریم صاحب کہتی ہیں جی کہ IMF میں بٹھائیں، عمران خان کو بٹھائیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہی مہنگائی، عمران خان کو لے کر آئیں اور وہ IMF کے ساتھ بیٹھے، ہم کیوں بیٹھیں؟ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب یہ بیانیہ یا یہ سوچ یا یہ چیز چل جائے گی کہ جی سارا عمران خان کا قصور ہے جو اب 1 سال بعد جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کے دور میں پورے پاکستان کے لوگوں کی جو سب سے زیادہ فکر تھی، جو درد تھا، وہ سمیہ صاحبہ کے شہر کے جو ہمارے MK والے ہیں ان کے دل میں تھا، اور وہ جتنی ترجمانی کرتے تھے غریبوں کی، اور جتنا وہ ہر دوسرے دن دھمکی دیتے تھے کہ آج یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ہم الگ ہو رہے ہیں، آج یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ہم الگ ہو رہے ہیں، اور بڑی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔
اور بہت زیادہ وہ بات کرتے تھے مہنگائی کے اوپر، لیکن آج اس سے 5 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا کوئی بیان نہیں آیا۔ لیکن بڑا واضح ہے کہ جتنی بھی اے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں بشمول ایم کیو ایم، یہ اس وقت بھی جب یہ بات کرتے تھے مہنگائی کی تو اس میں بھی ان کے ذاتی مفادات ہوتے تھے، بلیک میل کیا جاتا تھا۔ اور یہ تو بڑا واضح تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم بات کر رہی تھی کہ ہمیں جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سولوشن دیں نا، آپ حل بتائیں کہ جی یہ حل ہے، یہ چیزیں۔ اس وقت کوئی حل نہیں تھا، اس وقت کہتے تھے پیٹرول 70 روپے ہونا چاہیے، اس وقت کہتے تھے کہ یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، 5 روپے پیٹرول بڑھا دیا، پیٹرول بم گرا دیا۔ ان کے ساتھ میڈیا چینلز ملے ہوئے تھے اس وقت، وہ بھی بڑا پیٹرول بم گراتے تھے 5 روپے پہ۔ اب 35 روپے بڑھا ہے تو اس کو بھی وہ مشکل فیصلہ بتا کے اور کہہ رہے ہیں مشکل فیصلہ کس بات کا مشکل فیصلہ ہے؟ مشکل فیصلہ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لیے مشکلات کو تھوڑی سی تو اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کریں نا۔ اپنے تو کابینہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کو معاملے خصوصی بناتے چلے جا رہے ہیں، فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں، کرپشن لوٹ مار جاری ہے، پرانے کیسز بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے، احتساب ہو نہیں رہا۔ آج آپ دیکھیں جو ارشد شریف صاحب کا کیس تھا اس میں بھی آپ دیکھیں جس طرح کی صورتحال ہوئی، حکومت کی جو اس میں ساری جو بدنیتی جو ہے وہ سامنے آئی، تو پورے پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر تو کوئی توجہ نہیں ہے ابھی تک۔ اپنے کرپشن لوٹ مار کیسز کے اوپر ان کی توجہ ہے۔ اب ایک نئی ان کو پریشانی ہے کہ میاں صاحب کو واپس لانا ہے، میاں صاحب کی واپسی کے لیے اداروں کو عدالتوں کو مینیج کرنا ہے، تو کر لیں جناب۔ آپ نے پہلے بھی اتنے لوگوں کو بری کروا لیا ہے، 1100 کی کرپشن لوٹ مار معاف کروا لی ہے، سارے اشتہاریوں فراریوں مفروروں بھگوڑوں کو آپ واپس لے آئے ہیں، سارے ڈاکوں کو آپ نے بری کروا لیے، تو اب ایک اور جو میاں صاحب ہیں ان کو بھی لے آئے واپس، تاکہ کوئی تھوڑا سا شاید تو اس کے بعد آپ عوام کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اب آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر ہے اور مریم صاحبہ کے پروٹوکول کے اوپر ہے۔ مجھے بتائیں مریم صاحبہ کس کیپیسٹی میں ان کو اتنی زیادہ پروٹوکول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کا سارا فوکس اپنی ذات سے لے کے اپنی ذات تک ہے، اور اسی وجہ سے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا صدیق جان ایک ماہر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے کہ 2 ارب ڈالر سے نیچے لے آئے ہیں ہمارے ریمیٹنسز، ترسیلات ہزار جو ماہانہ 3 ارب ڈالر کے قریب تھیں، ہم 1 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو ہر مہینے 1 ارب ڈالر کھو دیا ہے۔ بڑی محنت بڑی کوشش کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ ایک اور کوشش جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ریکارڈ بنایا جائے بغاوت کے مقدموں کا۔ اب باری ہے شوکت ترین کی، کتنا مضبوط یہ کیس ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا، بریک کے بعد بات کریں گے۔ اب پتہ چلا۔ اب پتہ چلا۔ حکومت جس طرح کابینہ کا سکور بڑھا رہی ہے، 85 تک تعداد ہے، اسی طرح بغاوت کے مقدموں کا سکور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شخص اگر کہیں ضمانت پہ رہا ہوتا ہے تو اگلے کی گرفتاری پہلے سے تیار کر لی جاتی ہے۔ ہم نے شہباز گل کا دیکھا، اس کے بعد اعظم سواتی، کہیں فواد چودھری، شیخ رشید، اب آپ دیکھیے کہ ابھی شیخ رشید صاحب کی رہائی نہیں ہوئی تو جناب اب شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کی باری آ گئی، اور یہ بھی توہین کا کیس ہے، یعنی بولنے پر کیس ہیں، بات کرنے پر کیسز ہیں۔ اور یہ کہ جی آئی ایم ایف کے حوالے سے کیوں کہا کہ جی جو سرپلس ہوگا صوبوں کا، خیبر پختونخوا، پنجاب، جب سیلاب آیا ہوا تھا تو یہ کیوں آڈیو میں کہہ دیا کہ جی اس وقت جو سرپلس ہے وہ ہم وفاقی حکومت کے حوالے نہیں کر سکتے۔ صدیق جان کتنا مضبوط یہ کیس نظر آ رہا ہے آپ کو، اور کیا لگتا ہے کوئی ایک سوچ ہے کہ ایک نمبر پورا کرنا ہے یا کوئی نہ کوئی ضرور جیل میں ہونا چاہیے؟ اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ اجازت دے دی ہم نے ایف آئی او کی گرفتاری کی۔ دیکھیں شوکت ترین صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی 2 وجوہات ہیں، اس مقدمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی میں آپ کو ریزن یہ بھی بتا دوں کہ یہ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا سب سے پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کال ریکارڈ کون کر رہا تھا، اور جب بے نظیر بھٹو کی ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا تو اس کی جو ریزننگ تھی، جو عدالتی فیصلہ تھا، اس میں یہ لکھا گیا کہ کیونکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کال ریکارڈ کر رہی تھی اور اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی، صرف یہی وجہ ہوتی تو یہی کافی تھی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ تو یعنی اس حد تک اس کے خلاف عدالتی فیصلے موجود ہیں کال ریکارڈ کرنے کے حوالے سے۔ پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھا یا وہ کون ہے جو ان کو کال ریکارڈ کر کے دے رہا ہے ان کے سیاسی مخالفین کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کال ریکارڈ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ عدالت میں یہ کوئی بھی اس طرح کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اگر آپ اس کو شہادت کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت سخت ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کیونکہ وہ کنسرنڈ ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ، وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور پھر شوکت ترین صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے میسج دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اکانومی کے اوپر بیٹھیں تو پھر اس حکومت کو گھر بھیج دیں، نگران سیٹ اپ لے آئیں، الیکشن اناؤنس کر دیں،
تو پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار ہے. ہم آپ کو بہت ساری چیزیں کر کے دیں گے, ہم آپ کو بتانے کو تیار ہیں, پولیٹیکلی اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی, اور ہم آپ کو حل بھی دینے کو تیار ہیں, آپ کے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, سیاسی ٹیمپریچر بھی نیچے لانے کو تیار ہیں, لیکن ان کو گھر بھیج دیں اور نگران سیٹ اپ لے آئیں تو ہم آن بورڈ ہوں گے تمام معاملات میں, ایون کہ آئی ایم ایف کے معاملات میں بھی. تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پیغام ایسا تھا کہ جس پہ حکومت کے لیے بڑی پریشانی تھی کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال کہیں نہ کہیں پہلے بات ہوئی تو تھی نا کہ نگران سیٹ اپ آ جائے, پی ٹی آئی بھی بیٹھ جائے اور اکانومی کو پھر ڈیل کیا جائے سارے مل کے. تو شہباز شریف پہلے کہتے تھے کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے, تو میرے خیال وقت آ گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ بنائیں 3 ماہ کے لیے, اور اس دوران میثاق معیشت کریں تمام پارٹیاں, اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں, اور وہ جو 3 ماہ کا جی جماعتوں کا جو بھی جیتے وہ اس کو آگے لے کے چلے. صحیح. اچھا سمیہ, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اجازت دے دی ہے شوکت ترین کی گرفتاری کی, اور کہا کہ جی عمران خان کے خلاف بھی مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے, بس ہم قریب ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تک پہنچا جا سکے, شاید کہ پتہ نہیں شوکت ترین صاحب گرفتار ہو کر کوئی عمران خان کے حوالے سے بیان دے دیں گے, اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی مجھ سے کوئی تفتیش نہیں ہوتی, عمران خان کے حوالے سے چھوڑ دو, یہ کر دو. اچھا شہباز گل ہوئے تو کس کس کا فون تھا, کس سے بات کرتے تھے, تو کوئی تفتیش نہیں ہوتی, ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ اکٹھا ہو جائے. بالکل, اور یہ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے سب کے اسامہ کہ شروع دن سے بس عمران خان ٹارگٹ ہیں, عمران خان کو مائنس کرنا ہے, کسی طریقے سے ان کو آؤٹ کرنا ہے الیکشن سے, چاہے وہ نا اہل ہو کے ہو یا پھر ان کو پابند سلاسل کر کے ہو. اچھا یہ جو مقدمہ ہے نا بغاوت کا اسامہ, ہمارے ملک میں نا سب سے آسان کام ہے بغاوت کا مقدمہ درج کرنا. کسی کے بھی خلاف کوئی بھی اٹھ کے آرام سے بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتا ہے, یہ سب سے آسان کام ہے. اور یہ شوکت ترین صاحب کے خلاف جو یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس میں پیکا جو قانون ہے اس کے تحت, یعنی کہ پیکا ایکٹ 2016 اس کی سیکشن 20 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. پہلے مقدمات درج کیا کرتے تھے اسامہ, اور ہوتے تھے کہ کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے, کسی نے کوئی ایسا جو ہے وہ غبن کیا ہے جس پر مقدمہ درج ہو رہا ہے. آپ کیسے مقدمے درج ہوتے ہیں؟ کسی نے ٹویٹ کیا ہے, کسی نے کوئی بیان دے دیا ہے, کسی کی کوئی آڈیو لیک ہو گئی ہے, کسی نے کوئی ٹی وی انٹرویو دے دیا ہے. آپ سوچئے نا, معیار دیکھیے آپ کہ کسی نے ایک ایسا بیان دے دیا. اس مقدمے کے تحت اگر میں بات کروں, مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شرنگیز بیان دیا گیا اور ایسی شرنگیزی پھیلانے کی کوشش کی گئی جس سے ایک خوف کی فضا پیدا ہو معیشت کو لے کر. بھائی معیشت کو لے کر تو ویسے ہی خوف کی فضا ہے, ویسے ہی عوام خوف زدہ ہے, پتہ نہیں کتنے ٹیکسز ہوں گے, پتہ نہیں کیا معیشت کا حال ہوگا. یہ شوکت ترین صاحب کیا خوف پیدا کر دیں گے جن کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضا پیدا کر رہے ہیں, یہ خوف کی فضا بنا رہے ہیں معیشت کے خلاف. تو یہ نا بہت آسان ہے اسامہ, پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ گرفتاری کرنی ہے, اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اب کیا جائے, کوئی کیس کیا بنایا جائے. اب پروگرام میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ارشد شریف شہید صاحب کے حوالے سے. جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوتی ہے, سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس ہے, 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرتا ہے. صدیق جان, کیونکہ اس طرح معاملات آپ دیکھتے رہتے ہیں, کورٹ رپورٹنگ بڑی زبردست آپ کرتے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے صرف چند ریمارکس رکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک تو اس میں یہ سامنے آیا کہ جی کمپلیٹ رپورٹ لے کر آئیں, رپورٹ ہی کمپلیٹ نہیں تھی. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا جی 3 زاویے ہیں, ریمارکس دیے. ارشد شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا؟ کیا تحقیقات ہوئیں کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کروائے؟ کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ ملک سے باہر چلے گئے؟ اور جب تمام کڑیاں جڑیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہے, 3-4 نقطے اگر ان پر کر لیا جائے تفتیش یا پتہ چلا لیا جائے تو سامنے آ جائے گا قاتل. دیکھیں آج 2 چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ایک تو پہلی یہ آ گئی ہے کہ جس کا آپ نے نشاندہی بھی کر دی کہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ ارشد شریف صاحب کو کس نے یہاں سے مجبور کیا پاکستان چھوڑ کے جانے پر, وہ کون تھا جس سے ان کی جان کو خطرہ تھا, جس سے وہ تھریٹ فیل کر رہے تھے. پھر وہ دبئی گئے, وہ کون تھا جس نے ان کو دبئی سے نکلوایا. پھر کینیا گئے, کینیا میں وہ کون تھا جو ان کو شہید کروانا چاہتا تھا, جس نے یہ سارا کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دبئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, آپ کہتے ہیں کینیا آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, مان لیتے ہیں وہ ایک الگ ملک ہیں, ہماری اس طرح سے وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتے, لیکن پاکستان کے اندر کی چیزیں تو آپ کی ڈومین میں ہیں. سپریم کورٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, آپ کریں تحقیقات, آپ بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایف آئی آریں کروائی تھی. وہ کون تھا جو ایف آئی آریں کرانے والوں کے پیچھے تھا, کس نے ارشد شریف کو یہاں سے جانے پہ مجبور کیا؟ ابھی تک آپ نے اس کا پروف نہیں کیا. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کاغذوں کا جا ہے, آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ ڈرامے کر رہے ہیں, آپ ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بڑے سخت دماغ سے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے. اور اعجاز الاحسن صاحب نے پچھلی سماعت پہ بھی کہا تھا, اسامہ غازی صاحب, سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ حکومت یو این کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہی,
یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. اعجاز الحسن صاحب پچھلی سماعت میں بھی کہتے رہے, آج بھی کہتے رہے کہ کینیا تعاون نہیں کر رہا. آپ یو این کو انوالو کریں. یو این کی تو جوریڈکشن ہے نا, ظاہر ہے پاکستان کی نہیں ہے لیکن یو این کی تو ہے. یو این کو انوالو کریں, عالمی ایجنسیوں کو انوالو کریں, عالمی اداروں کو انوالو کریں, سابقی تنظیموں کو عالمی جو سطح پہ ان کو انوالو کریں. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں, وہ جو کینیا کو کوئی بات کریں گے تو کینیا سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. وہ ہمارا بڑا زبردست الائے ہے, وہ ہمیں بڑا انٹرنیشنل سپورٹ کرتا ہے, ہم اپنے ایک بہت قریبی دوست کھو دیں گے. اور اتنا قریبی وہ ہمارا دوست ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ عدالت کو یہ بتا رہے ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب, کہ ہمارے پرائم منسٹر پچھلے 20 دن سے منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بات ہو جائے. وہ ٹائم نہیں دے رہے کہ وہ یہ ان کو کال پہ بات کر سکے. اتنے ماشاءاللہ ہمارے وہ قریبی دوست ہیں. تو واضح طور پہ حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے. حکومت یو این کو انوالو کرے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور کون ہے, اور پھر قاتلوں کے گھیرا تنگ ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے حکومت تو بالکل نہیں چاہتی کہ اشرف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کے گھیرا یہی حکومت تھی, یہی وزیر داخلہ تھے جن کے ہوتے ہوئے مقدمات اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. سمیہ, جب تک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے امید کی کرن باقی ہے. جی ہاں بالکل ہے, لیکن میں کہوں گی وہ کون تھا اس کا جواب جب مل جائے گا, جب ان کا آئی پیڈ, ان کا لیپ ٹاپ, ان کا موبائل لے لیا جائے. جی آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ یہ سامان جو ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے کینیا کے, وہ حاصل کریں, وہ عدالت میں پیش کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی بہت ایزیلی ہو جائے گا. وہ سامان کیوں نہیں لے کر آتے, وہ سامان کیوں نہیں لایا جاتا. میں تو کہتی ہوں یہ مساق معیشت, مساق جمہوریت چھوڑیے, مساق صحافت کر لیجئے. صحافیوں کی زندگیوں خطرات لاحق ہیں. ہمارا ایک اتنا اچھا پیارا بھائی اپنی جان سے چلا گیا اور ہم یہیں پر الجھے ہوئے ہیں کہ کون تھا. کم از کم حکومتی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اگر یہی رہا تو حکومت تو پھر قصوروار ٹھہرے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.